علیکم ناظرین، جی بی 9 نیوز کے ساتھ میں ہوں احسان علی اور آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم حلمہ رنگا ہولڈنگ میں موجود ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سکردو کی جانب سے ماحولیاتی چینجز سے ریلیٹڈ دنیا کو پیغام دینے اور اس کے ساتھ ساتھ سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہاں پہ ایک آئس ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت اور اس کے جو ہمارے مہمان خصوصی کینیڈین ہائی کمیشن کے ایمبیسیڈر مس وینڈی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہمارے کمشنر بلتستان ڈی سی سکردو اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت وزیر زراعت اور دوسرے تمام جو ہمارے مہمانان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو فرداً تمام مہمانوں سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم چغتائی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ہم اس وقت ڈسٹرکٹ سکردو کے ڈپٹی کمشنر چغتائی صاحب کے ساتھ ہیں اور چغتائی صاحب سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد اور اس علاقے کو کیا فائدے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس پروگرام کا دو مقاصد ہیں۔ ایک بلتستان کے اندر سکردو کے اندر ونٹر سپورٹس کو پروموٹ کرنا اور سیکنڈلی لوگوں کے اندر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئرنیس اور آگاہی فراہم کرنا۔ اس حوالے سے ہمارے ضلع انتظامیہ خاص طور پر اے سی سکردو نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور یہ ایک سیمینل آپ کہہ لیں چیمپئن شپ ہے۔ فرسٹ کمشنر آئس ہاکی بلتستان چیمپئن شپ ہے اور کمشنر صاحب کے ویژن کے مطابق باقی بھی ضلعوں میں اس طرح کے پروگرام کیے جائیں گے۔ تو ہمارے بھی لوگوں سے التماس ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آگاہی اور پریکٹیکلی اس میں حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ چغتائی صاحب۔ انڈیڈ پوری دنیا میں ورلڈ میں اس وقت جو گلوبلائزیشن اور وارمنگ کی ایک لہر جو دوڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو گلیشیئرز ہے ان کو واقعی میں بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو کمشنر بلتستان ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے یہ جو آج کا جو ایونٹ ہے یہ واقعی میں قابل تعریف ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے کمشنر بلتستان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی اس پروگرام کی افادیت اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد اور اس پروگرام کے انعقاد سے علاقے کو کیا فائدہ ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ونٹرز میں گلگت بلتستان جو ہے وہ موسٹلی ایک سنسان سا ایک منظر پیش کرتا ہے اور یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہے۔ اس کا ایک مقصد تو جو پرائم مقصد ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، جو ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا۔ دوسرا ہمارا جو ٹورزم ہے ونٹر ٹورزمس، ہمارے سمرز میں تو لوگ سارے یہاں پہ آتے ہیں لیکن ونٹرز میں یہاں پہ ٹورزم نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ونٹرز میں آپ اگر دیکھیں گے پورے گلگت بلتستان کو تو یہ بڑا ایک خوبصورت اور بڑا ایک ڈائنامک قسم کا جو ہے نا منظر پیش کرتا ہے اور سمر سے کہیں زیادہ خوبصورتی آپ کو جی بی میں ونٹرز میں نظر آئے گی۔ تو ونٹر ٹورزم کی پروموشن اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس پروگرام کو ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی ایک ہی دفعہ نہیں ہوگا، یہ ایک کنٹینیوس فیچر ہوگا اور یہ نیکسٹ ایئر بھی انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس سے زیادہ اچھے پیمانے پہ اس پہ کریں گے۔ اور ایک اور ہم ایونٹ ابھی آگے کرنے جا رہے ہیں، انڈس ریور کار ریلی جو ہم نے پلان کی ہے وہ بھی ہم نے ونٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کی ہے۔ انڈس ریور ونٹر کار ریلی جو ہے وہ انشاءاللہ فیب کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں ہم کرائیں گے اور وہ بھی ایک سنگ میل ثابت ہوگا ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں۔ بہت شکریہ کمشنر بلتستان صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ اگلے فورتھ کمنگ 1-2 ویکس میں انڈس کار ریلی کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے جو کہ ونٹر ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے علاقے کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے موسٹ انرجک ٹیلنٹڈ اینڈ ینگ انرجیٹک ہمارے جو وزیر زراعت صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ وزیر زراعت صاحب، اس پروگرام کی افادیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب احسان صاحب، آپ کا شکریہ، حاجی منظور التر کا شکریہ کہ اس خوبصورت ایونٹ کو کور کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہر ایونٹ کی طرح اس ایونٹ کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی ایفرٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو ہماری گورنمنٹ یہاں پر پورے گلگت بلتستان میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے
روز اول سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں ایگریکلچر اور ٹورزم موسٹ پوٹینشیل ایریا ہے، جس کو ایڈریس کرنے کے بعد یہاں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ایونٹس ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، فردر بھی آپ دیکھیں گے نئے پروگرامز گیمز ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک آئس ہاکی بلتستان ریجن کی تاریخ میں، سکردو ریجن کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری ایڈمنسٹریشن جس تندہی کے ساتھ کم وقت میں اس کو مینیج کیا، وہ بھی قابل تحسین ہیں، اور ایک مقصد کے لیے، کاز کے لیے ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ وہ کاز ہے جو پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک تھریڈ ہے، ایک چیلنج ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، انسان نے اپنی چیرہ سے نیچر کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے، فطرت کو، قدرت کو چھیڑنا شروع کر دیا ہے، اور فطری اس وقت چیلنجز ہمیں سامنا ہے انسانیت کو۔ وہ میلٹنگ گلیشیئر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قطبین کے بعد گلگت بلتستان پانی کے، صاف پانی کے ذخائر سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں ہیں، اور یہ گلیشیئر جو کہ آدھا پاکستان کو سیراب کرتا ہے، یہ اس میلٹنگ کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ میں ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے، ڈسٹرک ہو رہا ہے، اور یہ ایشو ہے اور چیلنج ہے ہمارے لیے۔ تو اس کاز کو ہم لے کے جا رہے ہیں عوام میں، جوانوں میں، نئی نسل میں، نیو جنریشن میں۔ ہم یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چیلنجز ہے، جس میں گلوبل وارمنگ ہے، ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے اس پورے نظام کائنات کو، سولر سسٹم کو، نظام کائنات کو بچانے کے لیے ہم نے اپنا ڈیو رول پلے کرنا ہے۔ اس میں ڈیفورسٹیشن ہم نے کم سے کم کرنی ہے، پلانٹیشن کی طرف ہم نے جانا ہے۔ سٹی کو گرینیفائی کرنے کے لیے ہمارا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو چل رہا ہے پورے ملک میں، اس کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے۔ اور گلگت بلتستان چونکہ ایگری ایریا بھی ہے، تو ہماری یہاں کی جو حیات ہے، سروائیول ہے، وہ بھی انہی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے، اسی ایکو سسٹم پہ ڈپینڈنٹ ہے، یہاں کی نیچر پہ ڈپینڈنٹ ہے، یہاں کی گرینری پہ ڈپینڈنٹ ہے، یہاں کے پلانٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو اس کو فوکس کرنے کے لیے، اپریز کرنے کے لیے، سینسٹائز کرنے کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے، اور جوانوں کی اس میں جو دلچسپی ہے، ذوق و شوق ہے، وہ دیدنی ہے۔ اور انشاءاللہ اس طرح کے ہم صحت مند پروگرام کرتے رہیں گے، جس کے خود انسان کے لیے جہاں تفریح کا باعث بنتا ہے، وہاں پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے، سرگرمیوں سے یقیناً ہمارے ماحول پہ بھی اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ کہ ایک اور پیغام یہ جو ایونٹ ہے، اس کے ذریعے یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں کسی کاز کے لیے کریں۔ ہم کھیلے بھی تو کاز کے لیے، ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں تو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد موجود ہو، تو وہ کام نیکی میں بدل جاتی ہے۔ تو ان اہداف کے حصول کے لیے اور ان چیزوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے۔ اور اس میں باہر سے بھی ہمارے مہمانان تشریف فرما ہیں، کینیڈین ہائی کمشنر، جنہوں نے ہنزا میں جو ہاکی، آئس ہاکی ٹورنامنٹ ہوا، اس میں انہوں نے ریفری کے فرائض بھی سر انجام دیے، اور ان کی پوری ٹیم بھی یہاں پہ آ چکی ہے۔ یعنی اس ایونٹ کو نیشنل لیول پہ ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یقیناً جی بی کو ایکسپوجر ملے گا، اور ٹورزم جو کہ یہاں کی مین انڈسٹری ہے، اس کو فروغ ملنے کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ وزیر زراعت صاحب۔ بے شک اس سے علاقے کی ترقی ہوگی، اس سے ونٹر ٹورزم کو یہاں پروموشن ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پوری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آج کل جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اس میں بھی واقعی میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور دنیا تک ہماری پیغامات پہنچانے کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور ہم آپ کو بھی سراہتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو بھی سراہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ And now, viewers, we have some esteemed guests from the Dan country, and we have Miss Wendy, ambassador of the Canadian High Commissioner, and I have heard from all my colleagues as well that you have also performed as an umpire or as a referee in the same event what happened in Hunza, and basically what our local administration, the purpose of arrangement of this event is there are two basically objectives of this event. One is
to separate our basic information to all the international community about the melting glaciers and the global warming. And the second one is to boost the tourism tours here in this Gilgit-Baltistan. And what do you think, what is the importance of this event, and what would be the great effect on the tourism, and the second thing on the glaciers and the global warming? What is your take about it? Thank you very much. It's my pleasure to be here in Baltistan today, and it's wonderful to see so many people out on the ice and having a good game of hockey, which we can see behind us. It's important. The Government of Canada is supporting youth, girls and boys, to get outside in winter, to participate in activities that give them the opportunity to learn about their environment. So as we can see today, it's wonderful. It's winter. We're out on the ice. It's a little bit warm. The ice is melting. That tells us that the climate is changing and that we have to be aware of our impact on the climate. So that's important. But most importantly, we have girls and boys who are here, who are participating in activities and learning about their culture, they're learning about their society, and they're learning about their environment. And as I represent Canada to Baltistan, to the people here. I also am a tourist, and I also come and see these beautiful surroundings. I know how important it is to take care of the environment as a visitor. I want to make sure that my impact is sustainable and that I am minimizing the impact of garbage, of the use of resources as much as I can. So I think it's good if we can spread tourism over the year, so 12 months of the year as opposed to all in the summer. That's also better for the environment. Ms. Ambassador, what would be your message on this occasion to the people of Gilgit-Baltistan regarding the promotion of tourism? The second thing, you already told about the culture, how the people, how the children, everyone basically belongs to Gilgit-Baltistan. They are now learning, they are aware about the climate changes, basically, which is not only the problem with Gilgit-Baltistan, it is basically a big threat for the whole basically universe. I can say that basically the warming is coming and the climate is changing. What is your special message to the people of Gilgit-Baltistan you want to give? I think it is very important for the people here in Gilgit-Baltistan to realize that they have to adapt and become resilient to a changing climate. The Himalaya, the Karakoram, these mountains, it's considered the third pole of the world. Like in Canada's Arctic, which is one of the poles, the climate here is warming twice as fast as the rest of the world. The impact of climate change on fragile mountain environments is much more so than it is in the lowlands, down country. So the people here have to understand how they can adapt their lifestyle, their agriculture, their activities to accommodate a changing climate. And I think coming outside in the winter and participating in activities, that's one way to do it. Getting the youth outside. We have girls over here who are watching, who will be participating later this week. We have the boys on the ice. It gives them an understanding of what is possible during winter. And a healthy, active community is a healthy, active society. Thank you very much, Ms. Ambassador. We are privileged for you being here in Gilgit-Baltistan, and we welcome you once again, and thank you very much, and we're thankful to you, and we're thankful to the whole people of Canada, because you're representing Canada here. You are here for a great cause. Because this is not basically for Gilgit-Baltistan, this is for the whole universe basically. So thank you very much once again. Thank you. Please. हमारे साथ मिस वेंडी एम्बेसडर कैनेडियन एम्बेसी यहाँ पे मौजूद थी. इनका कहना यही है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये बेसिकली ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल आपके वार्निंग के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं. आर्कटिक, जहाँ पे कनाडा में आर्कटिक जो एरिया है वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं. वो काफ़ी खुश हैं गिलगित बल्तिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से. उनका कहना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यहाँ की क्लाइमेट चेंजेस के बारे में और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया को जो थ्रेट है उसके सिलसिले में भी बहुत सारे प्रिकॉशंस की ज़रूरत है. और we have some other esteemed guests here, and basically, what's your name? Hi, my name's Mandy. I'm with the Canadian High Commission as well. Hi. First of all,
we are privileged you being here in Gilgit-Baltistan in this basically cold weather, and we welcome you here in Gilgit-Baltistan. What is your take about this important event which is organized by the Skardu? Our Skardu administration has arranged such a tremendous event to basically separate the message to the whole nation, to the whole world, that there is a global warming which is basically a big threat for the whole nation of the universe, for the whole world. And the second thing is, what the important aspect of this event is to boost the winter tourism in Gilgit-Baltistan. What is your take about it? Well, thank you very much. It's a privilege. I feel like it's a privilege to be here. It's incredible that we're able to come visit Baltistan. It is absolutely gorgeous. This event is incredible. I think it is so important to get the youth out and being active and thinking about their environments and thinking about the climate and what they can do to prevent climate change and to adapt and be resilient. And it's really great to see all these young people getting out and learning a new sport and working together. We're excited to see some girls out on the rink in a couple of days. So honestly, it's a real thrill to be here and to be sharing with communities. Thank you. Now it's the second turn is about the tourism. What would be your message to the people of the whole world, especially for the people of Canada? Should they come to tour in this Gilgit-Baltistan region? What is your experience about Gilgit-Baltistan and what do you want to advise them? I would say definitely it is the place to come. I can't get over how gorgeous it is. It's these beautiful towns nestled in the mountains. There's so much to do for hiking and now winter sports. We're so excited to be here and to partake in that, and we do hope that our Canadian friends will come partake as well. Thank you very much. We have another esteemed guest here, and she is also from, I think, some British Canadian High Commission, and you also from Canada as well. Exactly. Okay, first of all, I would be very thankful to you from myself, from my whole nation, for you being here in Gilgit-Baltistan, especially in this winter season. This is basically, we salute you for coming here for the for a basically human cause. This is a noble cause. The global warming is basically a threat for the whole nation of the world, and the second thing is basically for the Gilgit-Baltistan as well. The glaciers, if you see around, they are melting, especially if you think about Arctic as well. I have heard from the different kind of programs from the television that Arctic is also melting, which is a severe threat for the whole nation, basically. And what is your take about our administration has organized such a splendid event here in Gilgit-Baltistan, and what is your take about it? What do you want to say to the people of the whole nation, especially for the people of Canada? I think it's very important that we get together to talk about it and be aware that it's melting and there's some climate change everywhere around the world, even here in Baltistan. And we get together and we can talk and we can be aware, and then we can get together to play games and be outside and be able to play sports in that winter that is beautiful here. Like with the mountains and the snow, we have to be careful with our planet, and it's melting for sure, and we have to be careful more and even more these days in 2022. Thank you very much. And one more thing is there is some of the people from around for the Western countries, they think is this part, especially Gilgit-Baltistan and all these part are basically. What do you think? It is peaceful? Is it security? Why should they come down here? Is there any security threat here? What do you think about the people here? Are you feel yourself safe? Is there any security threat, or should they come here? Or what is your take about the tourism? Oh, I'm very, very glad I'm here. People are welcoming, are super nice. I feel safe. It's not my first time here up north, so in Baltistan is always so beautiful, and the community is a good place to be. So I welcome everyone from Canada and other countries to come visit you for sure.
Thank you very much. Yes, basically, she was giving a message to the people of the whole world, especially for the people of Canada. This is basically Gilgit-Baltistan is very beautiful area. The people are very peace-loving. They are very hospitable people, and they should come around here. It's a peaceful area, no security threat. And the second thing, she was giving a message to the whole nation, especially for all the people, that due to the global warming, everywhere the glaciers, especially the Antarctic, basically, she belongs to Canada, and she's saying is also melting, which is a big threat for the whole universe, for the whole people of the world. And we should think about it before we are getting far away from this. So, and ناظرین اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور مہمانان گرامی ہم پہ تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم تھوڑا سا اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف بلتستان ریجن کے پریزیڈنٹ وزیر ولایت صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وزیر ولایت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں جی. وزیر ولایت صاحب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آج یہ جو ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کے دو آسپیکٹس بیسیکلی ہے. ایک تو آپ کے یہاں ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کریں، اور جو سیکنڈلی ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت گلوبل وارمنگ ایک تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے. اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو یہ بھی پیغام دینے کے لیے ایک ایونٹ، بہت خوبصورت ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے احسان صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت ایونٹ کا جو ہے اہتمام کیا. اور پاکستان کا قومی کھیل ہاکی آج کھیلا جا رہا ہے، زبردست مقابلہ ہے. اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں. اس کے کئی ایک فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ گلگت بلتستان کو اسی حوالے سے دنیا بھر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور کتنا خوبصورت ایریا ہے. گرمیوں میں تو آپ خوب جانتے ہیں، لیکن موسم سرما میں بھی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین جو ہے علاقہ ہے. اور دنیا کے کونے سے اب نیشنل، انٹرنیشنل اور لوکل لیول پر بھی لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں. آج دیکھیں کہ یہاں بہت سارے لوگ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو تفریح کے مواقع بھی مل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آئس ہاکی ٹورنامنٹ جو منعقد ہو رہے ہیں، اس کو ہم سراہتے ہیں. اور اس قسم کی ایونٹس جو ہے بلتستان کے مختلف ایریاز میں ہونا چاہیے، جس سے جو ہے لوگ مستفید ہوں گے. کھلاڑیوں کو بھی حوصلہ ملے گا، اور ان کو نیشنل، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے بعد میں کھیلنے کا جو ہے موقع ملے گا. اور انٹرنیشنل لیول پر یہاں کافی مواقع ہے. اگر گورنمنٹ اس کو تھوڑی سی جو ہے حوصلہ افزائی کرے تو دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر ولایت ایڈوکیٹ صاحب. اب ہمارے پاس دا موسٹ ٹیلنٹڈ ینگ انرجیٹک اینڈ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی اسمائل واقعی میں بہت خوبصورت ہے، تو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر بیسیکلی جن کو اس تمام ایونٹس میں اگر ابتدا سے لے کے آخر تک جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہو، چاہے یہاں کی ارینجمنٹ ہو، ہر ایک چیز میں پیج مجھے نظر آ رہے تھے. وقاص صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم جی، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. وقاص صاحب، اس گریٹ ایونٹ کا میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ نوبل کاز ہے، کیونکہ یہاں آپ کے اس ایونٹ کے انعقاد کے آپ نے جس طرح فرما رہے تھے کہ اس کے دو اس کے بیسیکل آبجیکٹیوز ہیں. نمبر آپ کی گلوبل وارمنگ، سیکنڈلی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ونٹر ٹورزم کو آپ یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے اس ایونٹ کے انعقاد سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان دونوں کے لیے ایک تو عالمی جو آپ جتنے بھی اقوام ہیں ان کو آپ اپنا پیغام پہنچانے، اور دوسرا ونٹر ٹورزم کو آپ پروموٹ کرنے میں، اس میں کس حد تک آپ کامیاب ہوں گے؟ جی الحمدللہ، جی بی گورنمنٹ کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے فرسٹ ٹائم ہم نے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سکردو نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج اور ونٹر سپورٹس کو پروموٹ کرنا اس ایونٹ کا مین تھیم ہے، اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک لوگ آئے ہوئے ہیں،
اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ایونٹ کے ذریعے یہ ایک پہلی سیڑھی ہوگی ونٹر سپورٹس کی بلتستان ریجن میں اسپیشلی اور گلگت بلتستان میں. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو ایک شمع جلائی گئی ہے یہ جلتی رہے گی اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہوگا ونٹر سپورٹس کا اسپیشلی بلتستان کا اور گلگت بلتستان کا بڑا برائٹ ہوگا. بہت شکریہ وقاص صاحب. ناظرین کرام، آپ کو ہم یہاں پہ حلمہ رنگا سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک آئس ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو یہاں لائیو ہم آپ کو بتا رہے تھے. ناظرین کرام، گلوبل وارمنگ ہو یا ونٹر ٹوریزم ہو، بیسیکلی یہ دونوں لازم و ملزوم اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. پوری دنیا اس وقت اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کافی پریشان ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ گلگت بلتستان کے ہمارے گلیشیئرز جس طرح ہمارے میلٹ ہو رہے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑ رہا ہے. دوسری طرف جو ٹوریزم ہے گلگت بلتستان میں، اگر میں ٹوریزم کو کہوں، جب تک ونٹر ٹوریزم یہاں پہ پروموٹ نہیں ہوں گے شاید ہماری ٹوریزم سے ہم وہ فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ تمام کا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. GB9 نیوز سے احسان علی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کیمرہ مین منظور یلتر صاحب کے ساتھ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ.